بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ہمیشہ کی طرح اردو کلاس میں آپ کی اپنی ٹیچر فخر النساء جماعت چہارم کے لیے. اس کے ساتھ ہی آپ کو بہت بہت زیادہ مبارکباد اور نئی کلاس میں آنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے صحت کے لیے، تندرستی کے لیے دعا گو ہیں ٹیچر. تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا نئی جماعت چہارم کے لیے، جس میں آپ ماشاءاللہ الحمدللہ پروموٹ ہو گئے ہیں، اس کے لیے ہمارا ہے لیکچر نمبر 2، اور ہمارا سبق ہے نمبر 2، جس کا عنوان ہے نعت. اسٹوڈنٹس، جیسا کہ پچھلی جماعتوں میں بھی آپ نے نعت کے بارے میں پڑھا، اور امید ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں بہت سی چیزیں ماشاءاللہ سے ذہن نشین ہیں. تو نعت جو ہے ایسی نظم اور ایسی کہیں بھی بات کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تعریف بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹوڈنٹس، ان کے لیے یہ کائنات کو تخلیق کیا گیا، اس پوری کائنات کو ان کے لیے بنایا گیا. ان کی شان میں کہنا، لکھ کے کہنا یا نظم کی صورت میں بیان کرنا ان کی تعریف ہے. اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے نعت ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے سبق کی جانب جائیں گے اسٹوڈنٹس، اور دیکھیں گے کہ اس نئی نعت میں، نئی جماعت میں، اس نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا تعریف ہوئی ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 2 ہے، سبق نمبر بھی 2 ہے، اور نعت اس کا عنوان ہے. بسم اللہ. نعت شروع کرتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. جاڑے سردیاں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں تک کچھ نعت ہے. اس میں سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، ان کو سلام اور سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کی وہ شان بیان کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود جنہوں نے اپنی زندگی کو سادگی کا نمونہ بنا کے رکھا اور ہمیشہ سے درویشی اور فقیری کو اختیار کیا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. فخر آدمیت یعنی انسانیت کا فخر ہے، وہ پوری آدمیت، پورے انسانیت کا، جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے باعث فخر ہے ان کی ذات، ان کی شان جیسا کوئی نہیں. درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، بزم محفل. درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی. اسٹوڈنٹس، درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جب بھی ان کا نام لیا، پڑھا اور سنا جائے تو ان پر درود سلام بھیجیں، پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے نام پہ اختتام کریں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو ہم نے اس نعت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے بہت سی تعریفیں سنی اور سمجھی. تو آئیے ہم اپنے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سبق کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اور اس میں کیا تعریفیں عنوان میں بیان کی گئی ہیں. تو ہم بورڈ کی جانب چلتے ہیں. جی سبق نمبر 2 ہے نعت، لیکچر نمبر بھی 2 ہے، جماعت ہے اسٹوڈنٹس چہارم. سوال نمبر 1 ہے الفاظ کے معنی لکھیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے وہ تمام کام ہے جو آپ اس کو بار بار میرے لیکچر سننے کے بعد ذہن نشین کیجئے، اور یہیں سے اس لیکچر کو بار بار سننے کے بعد اپنی سمجھ کے لیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اپنی کاپیز میں بھی بار بار لکھ کر سن سکتے ہیں. نمبر 1 ہے بے کس. بہت سے ایسے الفاظ ہوں گے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے، لیکن ان کو آپ دھیان سے سنیں. بے یار و مددگار یعنی مجبور، بے کس جس کا کوئی نہیں ہوتا. نمبر 2 بزم. بزم کا مطلب ہے محفل، گروپ آف پیپل، جہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک محفل کے طور پہ جس میں کسی ایک بات کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی ایک موضوع پہ یا مختلف موضوعات پہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم یعنی محفل، وہ اپنی محافل میں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے، ہدایت اور دین کی باتیں بتاتے تھے اور تعلیم دیتے تھے. نمبر 3 ہے فرش خاک.
حاق کا مطلب ہے زمین، یعنی زمین کا فرش۔ وہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹوڈنٹس نرم بستروں پہ نہیں سوتے تھے یا وہ نہیں استعمال کرتے تھے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا، وہ صرف اللہ کے نبی تھے اور بس وہ اللہ کی عبادت اور دنیا کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان چیزوں سے بالکل مبرہ تھے۔ تو فرش حاق پہ بھی سونا پڑتا تو بچھونا بچھا کے سو جاتے تھے۔ نمبر 4 ہے فخر آدمیت، انسانیت کا فخر۔ وہ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے باعث فخر ہیں۔ ہمیں ان کی شان میں ہر طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جن کو ہم اگر اپناتے ہیں، سمجھتے سیکھتے ہیں تو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا آسان طریقہ ہے اسٹوڈنٹس۔ نمبر 5 دستگیری، مدد کرنا۔ وہ غریبوں کی، ضعیفوں کی، محتاجوں کی، مجبوروں کی ہر وقت مدد میں لگے رہتے تھے اور کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی کو جہاں تک ان سے فیض پہنچ سکے وہ اس کو پہنچائیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، الفاظ کے جملے ہیں، آپ اس کو بھی جو ہے نا معنی کو سمجھیں اور لکھیں، اور یہ آپ ان کے معنی دیکھتے ہوئے تخلیقی طور پہ اپنے ذہن میں خود ان کو لکھیں۔ نمبر 1 ہے بے کس، نمبر 2 دستگیری، الفاظ کے معنی میں دیا گیا ہے، دکھ اٹھانا، نعت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، بزم، محفل، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو آپ لیکچر میں سنیں گے اور سمجھیں گے۔ یہاں پر نا سبق میں اسٹوڈنٹس کچھ مشقی سوالات بھی ہیں، تو جیسے جیسے آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی سلیبس آتا جائے گا، چیزیں آپ کو اور کلیئر ہوتی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لیکچرز کو بار بار دیکھیں، ذہن نشین کریں، تو آپ کو وقت سے پہلے یہ تمام چیزیں اپنی جماعت کا کام کرنے سے پہلے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ جی اسٹوڈنٹس، اس میں ایک سوال ہے، ہم نے نعت میں بھی پڑھا تھا کہ بادشاہی میں فقیری سے کیا مراد ہے؟ تو بادشاہی میں فقیری سے مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہاں پر ایک سوال دیا گیا، وہاں پر تھا جنہوں نے بادشاہی میں بھی فقیری کی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس زمین و آسمان کو تخلیق کیا، تو ان کی ذات سے امیر و بادشاہ کو ہو ہی نہیں سکتا جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، مگر اس کے باوجود اسٹوڈنٹس وہ اللہ کے ایسے پاک نبی تھے، ایسی شان والے تھے کہ انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، اور اس سے مراد ہے مال و دولت ہونے کے باوجود ساری زندگی سادہ طریقے سے گزاری اور گزارنا پسند کی۔ اسی طرح ہمارے پاس اگلا سوال ہے جو اٹھتا ہے، جو ہماری نعت میں بھی ہے، کہ فخر آدمیت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے معنی میں بھی ہے فخر آدمیت، تو اس کا مطلب ہے انسانوں سے مراد ہے جن کا بلند مرتبہ اور حیثیت ہوتا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے زیادہ، ان کی شخصیت سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 3 میں ہے جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ نعت کے اندر ہے جو بھوکا رہ کے خود اوروں کو کھلاتا تھا، تو وہ یہ اشارہ یہی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ جو دوسروں کے لیے بھلائی کے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنا پیٹ اگر بھوکا رہ بھی جاتا تھا تو کوئی سوالی آتا تھا نہ مانگنے کے لیے، تو آپ اس کے آگے وہ حاضر کر دیتے تھے اور خود بھوکے رہ کے ان کا پیٹ بھرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح اس نعت میں شامل بہت سی باتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، ویسے تو ہزاروں ہیں، لیکن جو مختصر ہم آپ کو یہاں بتائیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں جو ان کی خوبیوں میں ہم یہاں بیان کر دیتے ہیں کہ آپ بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، جاڑے میں، سردی میں زمین کو، فرش حاق کو اپنا بچھونا بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی خاطر بے شمار دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں لیکن سچ سے نہیں ہٹے، توحید اور اللہ کو واحد کہنے سے، وحدانیت سے آپ نے انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر اسٹوڈنٹس دعائیں کرتے تھے اور روتے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دیجئے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چند خوبیاں ہیں صرف جو آپ سے تذکرہ کر رہی ہوں، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنا ہو سکے خود بھی سرچ کریں، ڈھونڈیں، دیکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی شان مبارک میں ان کے بارے میں پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے کتنے بڑے نبی ہیں جو ہمارے لیے باعث رحمت اور مشعل راہ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو اردو کا لیکچر ہے وہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہوم ورک میں یہی ہے کہ آپ نے اس کو بار بار سننا ہے، ذہن میں بٹھائیں، سمجھیں، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سی بکس پڑھیں، نبی کی شان میں کتابیں پڑھیں، اور جہاں رہیں خوش رہیں۔ رمضان آپ کو بہت مبارک، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔